بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں، اور یہ علی ایسا شوہر ہے جو اپنی زوجہ پہ فخر کرتا ہے۔ مجھے علی کے لیے یہ فخر ہے کہ میں فاطمہ زہرا کا شوہر ہوں۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا مدینے میں چلیے۔ اللہ نے اس بی بی کو بڑی عظمت عطا کی ہے۔ میری اور آپ کی بھی اس وقت عزت بڑھ رہی ہے کہ ہم بی بی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ یہ وہ بھی ہے جس کے دروازے پر ملک الموت ٹھہر کر اجازت مانگتا رہا ہے۔ یہ وہ بی بی ہے جس کے دروازے پہ حضرت سلمان فارسی چوکھٹ کا بوسہ دیتے رہے ہیں۔ یہ وہی دروازہ ہے جس دروازے پر نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو اہل بیت نبوت پر۔ یہ وہی دروازہ۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب فرماتے ہیں شیعہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ ذاکرین گھڑی بھی روایتیں پڑھتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کے احساسات کو ابھارتے ہیں اور انہیں رلاتے ہیں۔ کوئی واقعہ نہیں گزرا، سب جھوٹ ہے، یہ مولانا کہہ رہے تھے۔ ہم نے 40 کتابیں کھول کھول کے دکھائیں۔ یہ ہماری نہیں ہے، آپ کے بڑوں کی کتابیں ہیں۔ یہ عالم آپ کا ہے، اگرچہ ہمارا بھی عالم ہے، لیکن آپ دعوے دار ہیں کہ یہ سنی تھا۔ یہ عالم آپ کا ہے، یہ عالم آپ کا ہے، یہ عالم آپ کا ہے۔ 40 کتابیں ہم نے کھول کے دکھائی ہیں، اور ان کتابوں کا عکس اسکین کر کے بھی کتاب چھاپ دی ہے۔ وہ میرے ساتھ گاڑی میں بھی رہتی ہے کتاب۔ 40 کتابیں اہل سنت کے علماء کو دکھائی کہ کیا ہوا ہے بی بی کے ساتھ۔ جب میں جواب دے رہا تھا نا ڈاکٹر صاحب کا، تو میرے ذہن میں تو وہی کچھ تھا جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن جب میں نے بھائیوں کی کتابیں پڑھی تو ایسی ایسی باتیں جو ہماری کتابوں میں نہیں تھی مجھ سے بیان نہیں ہو پائیں گی۔ میں اشارہ کروں گا اگر آپ لے جائیں بات کو۔ ایک کتاب میں تو لکھا ہوا ہے، کتاب موجود ہے، اِنَّا قَدْ رَفَضَ فُلَانٌ بَطْنَ فَاطِمَةَ حَتَّى اِسْقَطَتْ مُحْسِنَةً، فلاں نے سیدہ پہ لات، میں نہیں بیان کر پاؤں گا، لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ شکم میں محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بدل ہیں، اجرکم اللہ۔ مولانا اسحاق صاحب نے کہا ہے بھائی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ پڑھتے ہیں، انہوں نے پڑھا ہے، لکھا ہوا ہے۔ ہم بھی نہیں چاہتے اس بحث کو اس انداز سے لے کر جائیں جس سے کوئی تناؤ کھچاؤ ہو، مگر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اور آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ فرائض الصمتین علامہ الجوینی کی کتاب، اہل سنت کا معتبر بزرگ نام مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی گلدستہ اہل بیت کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں بھی جس کتاب کے حوالے دیے ہیں وہ یہ فرائض الصمتین ایک کتاب ہے میں سے۔ اور مولانا نے عہد کیا تھا کہ میں اہل بیت کے فضائل شیعہ کتاب سے نہیں لکھوں گا، سنی کتابوں سے فضائل کو جمع کروں گا۔ تو انہوں نے جن کتابوں سے جمع کیا ان میں ایک کتاب کا نام ہے فرائض الصمتین، علامہ الجوینی کی کتاب۔ اس کی روایت سنا دوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن کم سنی کے عالم میں زہرا سامنے سے گزری، نبی نے اپنی بیٹی کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اتنا روئے کہ وہاں بیٹھی ہوئی ایک بی بی نے کہا یا رسول اللہ، آپ فاطمہ کو دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے بس یہ روایت سن لیجئے اور ثواب حاصل کر لیجئے۔ تو پوچھا بی بی نے کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی کو دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا ہی نما ذکرت، جب میں فاطمہ کو غور سے دیکھتا ہوں، جب میں فاطمہ کو سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے ما وقع بعدی، میرے بعد اس کے ساتھ کیا گزرے گا، کیا گزرے گی اس کے ساتھ، کیا ہوگا اس کے ساتھ، ما وقع علیہا بعدی، اس کے ساتھ اس کے اوپر کیا گزرے گی میرے بعد۔ فرماتے ہیں قد دخل الذل بیتہا، اس کے گھر میں ایک مصیبت داخل ہوگی، انتہکت حرمتہا، جو اس کی حرمت پامال کرے گی، وَمُنِعَتْ عِرْسُهَا، جو اس کی میراث سے اسے محروم کرے گی،
اس کی میراث اسے نہیں دے گی، منعت میراث ہوا۔ سنیں گے اس کے بعد کا جملہ، وَكَسُرَتْ جَنْبَيْهَا، جو اس کی پسلیوں کو توڑے گی۔ یہ جملے ہیں، وَكَسُرَتْ جَنْبَيْهَا، جو اس کی پسلیوں کو توڑے گی۔ عزادارو، میں ایک جگہ مجلس پڑھا تھا تو ایک ڈاکٹر وہاں موجود تھے، آرتھوپیڈک ڈاکٹر تھے، وہ مصائب میں بہت روئے، بعد میں مجھ سے کہنے لگے مولانا پسلی ٹوٹ جاتی ہے تو جڑتی نہیں۔ سانس لینے میں بھی درد ہوتا، سانس لینے میں بھی درد ہوتا۔ آیت اللہ ستودہ ایک بہت بزرگ عارف مجتہد تھے قوم میں، ان سے ان کے ایک شاگرد نے جا کر پوچھا کہ ہم نے سنا ہے، کسی روایت میں ہے کہ بی بی جب جناب امیر المومنین گھر میں آتے تھے مصلے کو چھوڑ کر بستر میں آ جاتی تھی، اپنی جگہ کے بیٹھ جاتی تھی۔ تو آیت اللہ ستودہ بہت روئے اس سوال کے کرنے پر۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ہم آپ سے سوال کر رہے تھے، کہنے لگے ہاں فاطمہ سے قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتا تھا، فاطمہ نہیں چاہتی تھی علی کی آزمائش میں تب۔ اجرکم اللہ، مولا علی نے بھی غسل دیتے وقت چیخ کے گریہ کیا ہے۔ سلمان نے پوچھا تھا مولا آپ غسل دے رہے تھے تو آپ کے رونے کی آواز گلی میں آ رہی تھی۔ فرمایا سلمان جب میں نے زہرا کو غسل دیا فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی، فاطمہ نے نہیں بتایا۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی لکھتے ہیں آن سینے ہی کے مخزن اسرار بود، جس سینے میں اللہ کے رازوں کا خزینہ تھا، کہ سزاوار آن در و دیوار بود، وہ دروازے اور دیوار کے درمیان مسئلے جانے کے قابل نہیں تھا۔ مزید لکھتے ہیں اپنے مرثیے میں کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکے نہیں جنہیں رونا آ رہا ہے، اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ دو منزلیں اور لے لیجئے۔ فرماتے ہیں نبی فرماتے ہیں کسورت جنبہا، جو اس کی پسلیوں کو توڑے گا، اللہ اکبر، واسقطت جنینہا، جو اس کے شکم میں بچے کو مارے گا، وحیا تنادی، اس وقت یہ آواز دے گی یا محمد بابا بچاؤ، بابا بچاؤ، یہ میری بچی مجھے آواز دے گی۔ تستغیث ولا تغاث، علامہ الجوینی کے جملے ہیں، یہ مدد کو پکارے گی کوئی مدد نہیں کرے گا، یہ آوازیں دے گی کوئی جواب نہیں دے گا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جب ہم گھر میں گھسنے لگے تو دروازے کے نیچے فاطمہ تھی۔ بڑے سخت جملے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے جب ہم 10 لوگ تھے جو گھر میں گھسے، کہتا ہے جب ہم گھسنے لگے تو دروازے کے نیچے فاطمہ تھی، میں دروازے پہ پیر رکھنے لگا تو میرے ذہن میں اس بی بی کے فضائل آنے لگے کہ نبی نے اپنی بچی کے فضائل بہت پڑھے، تو میں نے پیر ہٹا لیا، مگر علی کا بغض مجھ پہ غالب آیا اور میں نے دروازے پر پیر رکھ دیا۔ پیر رکھنا تھا تو آواز آئی فضا میرا موت سے مارا گیا، آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔